عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے پہلی رات میں عرض کیا تھا کہ قرآن سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ معیت جو ہے، یہ جو ساتھ ہے، یہ ساتھ مکانی ہے یا ایمانی ہے۔ اگر مکانی ہے تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی رسول کے ساتھ رہنا اگر یہ مکانی ہے یا اگر کوئی بزم میں آ گیا تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ البتہ اگر معیت ایمانی ہے تو وہ احترام کے قابل ہے، ہماری ان پر جان نثار۔ آؤ آج قرآن حکیم سے پھر دیکھنا چاہتے ہیں، اور قبلہ ہیں 5 آیتیں ہیں سورۃ نساء کی جو میں پڑھ رہا ہوں، بڑا آپ کو لطف آئے گا۔ 137ویں آیت سے لے کر 141ویں آیت پر یہ میں 5 آیتیں پڑھ رہا ہوں سورۃ نساء کی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا کسی مذہب پر تنقید کرنے کا۔ اب اگر کوئی قرآن پڑھنے سے شیعہ ہو جائے، قرآن سننے سے شیعہ ہو جائے، تو پھر بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی پوری زندگی میں 72 سے یہاں، یعنی یہ میرا سلسلہ چلا ہے 72 سے میں ممبر پر آیا ہوں، لیکن کبھی میں نے کسی کا نام لے کر تنقید نہیں کی۔ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہوتی ہے۔ تو اب آئیں، ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو رسول کے ساتھ تھے۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا ان الذین آمنوا، پہلے وہ مومن بنے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر مومن بنے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اور اللہ نے فرمایا پھر ان کی کفر کی طغیانی اس حد تک بڑھ گئی کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، کہ اللہ نہ بھی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور نہ کبھی اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ بڑا جملہ ہے اگر سمجھنے میں آئے۔ کون تھے؟ پہلے کافر، پھر مومن بنے، پھر کافر بنے، پھر مومن بنے، پھر لازمی ہے، یہ رسول کے زمانے کی بات ہے، یہ ابھی کی تو بات نہیں ہے نا، کہ اللہ نے فرمایا پہلے کافر تھے پھر مومن بنے، پھر کافر ہو گئے، پھر مومن بنے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کفر کی اس حد تک پہنچ گئے کہ اب میں اللہ نہ ان کے گناہوں کو بخش کروں گا اور نہ میں اللہ ان کے سیدھے راستے کی ہدایت کروں گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، میرے حبیب ایسے منافقین کو عذاب کی بشارت دے، ایسے کافروں کو نہیں، ایسے کافروں کو نہیں، ایسے مشرکین کو نہیں، ایسے منافقین کو کا جہنم کے عذاب کی بشارت دو۔ یا اللہ انہوں نے قصور کون سا کیا ہے؟ اب یہ تو پہلے پتہ ہی نہیں ہمیں چلا تھا کہ آپ نے تو صرف یہ فرمایا کہ پہلے مومن تھے پھر کافر ہو گئے، پھر مومن تھے پھر کافر ہو گئے۔ اب یا اللہ یہ بھی تو ہمیں بتا کہ انہوں نے گناہ کون سا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر رسول کی نبوت میں شک کیا، پھر یہ رسول کو چھوڑ گئے، پھر وعدہ کیا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، پھر کافر ہو گئے۔ اب میں اللہ یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ میں اللہ نہ ان کے گناہوں کو بخشوں گا اور نہ میں اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کروں گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، میرے حبیب ایسے منافقین کو جہنم کی بشارت دو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، انہوں نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے مومنین کو چھوڑ کر
کافروں کو اپنا ولی بنایا ہے۔ کتنا بڑا جملہ تھا میرے دوستو۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کیا، صرف میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، میرے مزاج سے واقف ہو گئے، میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے موجودگی میں یہ کافروں سے مدد مانگتے ہیں، مومنین کی موجودگی میں یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، مومنین کی موجودگی میں یہ کافروں کو ولی بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزت، یہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کے پاس عزت ملے۔ علی کے پاس تو کچھ نہیں، یہاں تو دولت ہے ہی نہیں، یہاں تو دولت ہے ہی نہیں۔ ایبتغون عندہم العزت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ اپنی عزت کو ان دربار میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ جو ہوئے ہیں پہلے مومن پھر کافر، میرے حبیب یہ ان کافروں کے دربار میں اپنی عزت کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان کو کہو کہ عزت وہاں نہیں ہے، عزت وہاں ہے جن کو اللہ نے عزت دی ہے، عزت جن کو اللہ نے دی ہے وہاں آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، جن کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اگر ان کے دروازے پر آؤ گے تو تمہیں بھی عزت مل جائے گی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور میں نے پہلے ہی کتاب میں نازل کیا ہے۔ سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، سنو، میں نے کیا 5 آیتیں پڑھ کر اگر یہ چلا جاؤں تو آج کی تقریر 10 تقریروں کے برابر ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور میں نے پہلے ہی کتاب میں نازل کیا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذ مثلہم، اور میں نے پہلے کتاب میں نازل کیا ہے کہ جب کسی جگہ محمد اور آل محمد کی توہین ہو جا رہی ہے، میرے آیتوں کی توہین ہو جا رہی ہے، ان سے مذاق کی جا رہی ہے، ان کی مذاق اڑا رہی ہے، ان سے کفر کیا جا رہا ہے، تو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت بیٹھو جو محمد اور آل محمد کی توہین کرے۔ جواب دو میرے دوست، نعرہ حیدری۔ جو محمد اور آل محمد کی توہین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جو محمد اور آل، ارے اللہ آیت اللہ تو یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، رسول تو آیت الکبریٰ ہے، علی تو آیت الکبریٰ ہے، جو قرآن کے آیت کی توہین کرے ان سے تو اللہ نے کہا کہ مت بیٹھو، اور جو علی کی توہین کرے وہ ہمارا بھائی کیسے بن گیا؟ نہیں، مل کر نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، تاک وہ کوئی دوسرا موضوع چھوڑے۔ انکم اذ مثلہم، اگر تم نے ان کی باتیں سنی، ان کے بزم سے نہ اٹھے تو پھر تم بھی ان کی مثل ہو۔ اتنا بڑا جملہ میں نے کہا بوتراب میں، سمجھ میں نہ آیا؟ اللہ نے فرمایا جہاں آل محمد کی توہین ہو رہی ہے اور تو سن رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جواب دے۔ اگر تو جواب دے نہیں سکتا تو وہاں سے چلا جا، اور چلا نہیں جاتا تو پھر جیسے وہ منافق ہے ایسے تو منافق ہے۔ جیسے وہ منافق ویسے تو منافق، جیسے وہ منافق۔
ایسے تو منافق. اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. میں کافروں کو اور جہنم کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا رکھوں گا. اب دیکھو معیت کہاں آ رہی ہے؟ للذین یتربصون بکم. اور وہ انتظار میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ. جب تمہیں مومنین کو اللہ فتح دیتا ہے تو وہ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ رسول کو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم نہ ہوتے تو فتح تھوڑی ہوتی. زبان سے بات کرو میرے دوستو، مائیت کی بات ہو رہی ہے. قریب بیٹھ رہا ہے نعرہ حیدری. انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار میں بیٹھے رہتے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ. جب اللہ کی طرف سے فتح ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو فتح تھوڑی ہوتی، یہ ہماری وجہ سے تو فتح ہوئی ہے. اب سنو جملہ بیعت کا، ساتھ ہونے کا. عبدالحکیم نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ. کیا اگر اللہ ان کو فتح دیتا ہے رسول کو اور مومنین کو تو وہ کہتے ہیں ساتھ والے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں فتح کہاں سے ملتی. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ. اور اگر کافروں کو ظاہری کوئی برتری ہو جاتی ہے، کافروں کو برتری ہو جاتی ہے تو قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین. تو کافروں کو جا کر کہتے ہیں کہ آج ہم نہیں لڑے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ آپ کو برتری ہماری وجہ سے ہوئی ہے. ہم نے تمہیں مومنین سے بچایا ہے کیونکہ ہم نہیں لڑے، ہم نہیں لڑے، اسی لیے تو تم نے برتری حاصل کی ہے. وَلَن واللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ تمہارا میں قیامت کے دن کروں گا. لیکن یاد رکھ دو ساتھ دینے والے وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میں خدا ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی مومنین کے مقصد پر کافر غالب آ جائے. میں خدا یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ کافر مومنین کے مقصد پر غالب آ جائے. ارے کوئی تو تھے نا، مجھے نام نہیں آتے، میں کہاں کہہ رہا ہوں مجھے نام تو نہیں آتا ہے نا کوئی جو رسول کی موجودگی میں ارے جب جاتا تھا میدان جنگ میں تو فتح ہوتی تھی تو رسول کو کہتے تھے کہ ہم نہ ہوتے تو فتح نہ ہوتی. اور کافروں کو برتری ہوتی تھی تو کافروں سے جا کر ملتے تھے کہ آج ہم نہیں لڑے، ہم نے تمہیں مومن سے بچایا ہے ورنہ تم فتح نہ کرتے. تو کہتے ہو یہ منافق تھے تو تم نے صرف 2 نام لکھے ہیں اور نام کہاں گئے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی کوئی نام تو بتاؤ نا. اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ عبدالحکیم یہ کون تھے، تم نے ہی تو لکھا کہ کم از کم خم غدیر میں 1,40,000 صحابی تھے. 1,40,000. بھائی 1,00,000 کو چھوڑو، 40,000 کے نام بتاؤ. ارے 40,000 چھوڑو، 1,000 کے نام بتاؤ. کیوں نہیں بتاتے؟ تو پھر قرآن نے یہ حقائق کیوں بتایا کہ یہ ہے حقیقت عبدالحکیم جو ساتھ تھے. تو اب بتاؤ جو کافروں سے جا کر ملے رسول کی موجودگی میں اور اللہ نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اور وہ ساری زندگی ایسے رہے
نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ الا ولا الہ الا، انہوں نے ساری زندگی اسے بسر کی، نہ وہاں کے نہ یہاں کے، تو کوئی تو تھا نا، تو پھر اسی میت سے فائدہ کیا؟ اسی میت سے فائدہ کیا؟ تم کہتے ہو سارے ایک جیسے، میں نے جو ایک جملہ نہیں بتایا وہ یہ کہ میری گفتگو آج سے یہاں ہو رہی ہے کہ یہ اطاعت میں ساتھ ہیں۔ اب دیکھو کہ اس نے اطاعت کیسے کیسے کی، کس نے کی، کس نے نہیں کی، کس نے کی، کس نے نہیں کی، یہ تو میں کل پڑھوں گا۔ آج صرف ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اطاعت میں ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جیسے اطاعت رسول کی ویسے ان کی۔ اب دیکھو اطاعت کس نے کی، کس نے کی؟ میں نے یہاں پڑھا کہ یہاں تو مجھے دو گروپ ملے، ایک وہ ہے جو نہ ان کا نہ ان کا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کافر بھی ہیں یہ منافق بھی ہیں، یہ کافر بھی ہیں یہ منافق بھی ہیں۔ آؤ سلسلہ آیتوں کا، سلسلہ آیتوں کا، سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا یرضونکم بافواہہم، میرے حبیب یہ آپ کو اپنے باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے رسول سے اللہ بات کر رہا ہے، عبدالحکیم سے نہیں۔ موضوع مائیت رسول ہے، مائیت مولوی نہیں، مائیت مسلمان نہیں، موضوع ہے مائیت رسول۔ تو اللہ نے فرمایا یرضونکم بافواہہم، میرے حبیب یہ زبان سے آپ کو راضی رکھتے ہیں، وتابى قلوبہم، لیکن ان کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، ان کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان بیٹھنے والوں میں اکثریت فاسقوں کی ہے۔ اکثریت کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ عبدالحکیم کے ساتھ، رسول کے ساتھ۔ ارے جب رسول کی موجودگی میں فاسق ہے، نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے حبیب آپ کو زبان سے راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور ان میں اکثریت فاسقوں کی۔ اور وہی سورۃ توبہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، میرے حبیب اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں۔ میں زبان سے بات کروں نوجوان، اور دیکھو کیسی باتیں ہو رہی ہیں علم کی، آپ خاموش رہیں گے تو پڑھے گا کون؟ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ تیرے نہیں، میرے حبیب یہ تیرے نہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو علی کی ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری، نہیں میرے دوستو سنو، یہ تقریر ہے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ پھر آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ تیرے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ایک قوم کی وجہ سے، یہ علی کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ علی کی ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اب کون ہے؟ رسول کو، عبدالحکیم کو نہیں، رسول کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں۔ خدا کہہ رہا کہ یہ تیرے نہیں، یہ ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو پھر فائدہ کیا؟ تو پھر فائدہ کیا؟ بتاؤ ہم کس کو مانیں؟ نام تو بتاؤ نا۔ نام مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں میں کس کو مانوں؟ یہ قرآن کی حقیقت ہے،
کہ میرے حبیب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں لیکن تیرے نہیں. یہ ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں, ڈر کی وجہ سے. اگر سمجھا سکتا ہوں تو آگے چلوں, اگر سمجھا سکتا ہوں تو میں آگے چلوں. میرے دوستو یہ وہی ہے, خدا کی قسم یہاں تو مجھے پسینہ ہی نہیں آنا چاہیے. یہاں تو مجھے اتنے پڑھے لکھے مجمع میں, نوجوانوں کے مجمع میں, بزرگوں کے مجمع میں, علماء کے موجودگی میں مجھے تو پسینہ ہی نہیں آنا چاہیے. اور یہ الفاظ ہیں پھر سورۃ توبہ کی, وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. میرے حبیب ہر بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں قسم ہے خدا کی ابھی نہیں بھاگیں گے. نوجوانوں تم بات کرو, میں نے اس کے چھوڑ دو, جب آپ بات کریں گے نعرہ حیدری وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. میرے حبیب بار بار وعدے کر کے قسمیں توڑتے ہیں, بار بار وعدے کر کے, بار وعدے کر کے, بار وعدے کر کے قسمیں توڑتے ہیں کہ اب ابھی نہیں بھاگیں گے, ابھی نہیں بھاگیں گے. مجھے کون سا پتا کہ کون بھاگا تھا؟ میں کیوں بات کروں؟ میں تو وہی کہوں گا جو قرآن میں ہے. یہ زبردستی تو کسی کو منانا نہیں ہے نا بھائی, زبردستی تو کسی کو منانا نہیں کہ میرے حبیب یہ بار بار قسمیں کھا کر. بھائی زبان سے بات کرو میرے دوستو. میرے حبیب بھائی ہمارے مہمان آئے ہیں لیکن یہاں حسین کی عزاداری ہے. آج ہم سب حسین کے مہمان ہیں. ہم سارے پوری دنیا میں جو ہیں, ہمارا وہ بھائی نہیں ہمارا کہیں کسی ملک میں ہو, ہمارا بھائی وہ ہے جس کا علی امام ہے. ہمارے یہاں قبلہ نہ نسل کی قید ہے, نہ قوم کی قید ہے, نہ ملک کی قید ہے. کہیں بھی ہو علی کا کہنے والا, خدا اس کو اپنے بچوں کے ساتھ سلامت رکھے. ہمارا بھائی وہ ہے. تو ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں اپنے بھائی کو سننے کے لیے. میرے حبیب یہ بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن پھر بھی میرے حبیب آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. میرے حبیب یہ کفر کے امام ہیں. سورۃ توبہ, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. یہ کفر کے امام ہیں. کون ہے کفر کے امام؟ جو رسول کو چھوڑ کر جائیں. نوجوانوں بات تو کرو. جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے وہ کفر کا امام, وہ کفر کا امام. اب دیواروں پر لکھنے سے فائدہ کیا؟ ارے دیواروں پر لکھنے سے, ارے دیواروں پر, نوجوانوں دیواروں سے لکھنے سے فائدہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کافر وہ ہے. نہیں کافر نہیں, کفر کا امام.
کافر کہتے تو پھر بھی بات بن جاتی. عبدالحکیم یہ کفر کے امام ہیں جو رسول کو چھوڑ جائیں. تو بھائی اب کافر وہ ہے جس کا امام کافر. اگر علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو کافر ہم ہیں, اور اگر تمہارے نے چھوڑا تو بڑے کافر. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات نوجوانوں؟ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا, میں تبصرے کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. اور اسی سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا یحلفون باللہ لکم لیرزوکم, یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی رکھیں. دیکھو میں نے کیا اتنی واضح بات, قرآن میں ہے ہی کچھ نہیں, قرآن میں کچھ نہیں ہے. ان آیتوں پر نظر نہیں پڑی, ان آیتوں پر نظر نہیں پڑتی. یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزو. اللہ نے فرمایا ہاں یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کو راضی رکھیں. واللہ احق ورسولہ ان یرزو, واقعی اللہ اور اس کا رسول اس قابل ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے. واقعی اللہ اور اس کا رسول اس قابل ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے. لیکن میرے حبیب میں کیا کروں؟ ان کانوا مومنین, اگر یہ مومن ہوتے تو آپ کو راضی رکھتے. یہ مومن ہوتے تو آپ کو راضی رکھتے. یہ مومن ہوتے, مومن ہوتے تو آپ کو راضی رکھتے نہیں. نتیجہ نہیں نکلا. دوسری آیت, دوسری آیت, نتیجہ نہیں نکلا اس آیت سے. اب دوسری آیت, کیا میں نے کہا خدا کی قسمیں کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں قسمیں؟ کہ میرے حبیب آپ کو راضی رکھیں, اور واقعی اللہ اور اس کا رسول اس قابل ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے. لیکن ان کانوا مومنین, اگر وہ مومن ہوتے تو ایسا کرتے. اگر وہ مومن ہوتے, اگر وہ مومن ہوتے تو ایسا کرتے. اور پھر سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. میرے حبیب وہ اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ کو راضی رکھیں, اور جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو آپ درگزر کریں. بڑا جملہ تھا, بڑا جملہ تھا جو میں نے کہا, بڑا جملہ تھا جو میں نے کہا. سر سے اتر گیا. پھر پڑھ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ کو راضی رکھیں. آپ کو, مجھے نہیں, آپ کو راضی رکھیں, آپ کو راضی رکھیں. اور جو انہوں نے خطائیں کی ہیں ان کی درگزر کریں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. لیکن میرے حبیب جب وہ آئیں تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے. وہ آئے تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے. کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ, ان کا وجود نجس ہے. نعرہ حیدری. ان کا وجود نجس ہے, ان کا وجود نجس ہے. ارے اللہ نے کیوں کہا کہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کو راضی کریں, آپ ان کی خطائیں درگزر کریں. یا اللہ یہ مسجد میں بیٹھ کر آپ سے کیوں نہ معافی مانگے؟ رسول کوئی اللہ ہے؟ رسول تو غیر اللہ ہے. آج تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت,
یا علی کہنا بدعت تو پہلے قرآن کو منہ دے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے رسول نہیں آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آئیں، آپ کو راضی رکھیں، لیکن آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے.